बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एक्शन चैनल गाइस, मैं हूं देवाशीष और ये हिब्बन। तो अगेन हम नया वीडियो लाए हैं डॉक्टर इसरार अहमद का। तो इनके काफ़ी वीडियोस हमने देखे और बहुत ही बेहतरीन वीडियो, इनकी इंटेलेक्चुअल बातें जो करते हैं और बहुत समझ में आती है और अच्छे से वो समझाते। तो चलिए आज भी एक नया वीडियो, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज क्या है वीडियो। लन तजूला कदम अब्ने आदम, हुजूर ने खबर दी है इब्ने आदम के कदम हिल नहीं सकेंगे। जैसे मुजरिम खड़ा होता है कटहरे के अंदर, उस कटहरे में से हिल नहीं सकोगे हत्ता युसअल अन खमसिन, जब तक कि 5 चीजों का हिसाब न ले लिया जाए। तो वो 5 चीजें क्या है, कान खोल कर सुनिए। अन उमर ही फीमा अफना, उम्र का हिसाब दो, ये 80 बरस और 70 बरस हमने तुम्हें दुनिया में दिए, कहां जाए किए। वान शबाब ही फीमा अबला, और खास तौर पर जवानी का दौर, उमंगों के दिन, वलवले होते हैं, कुव्वत होती है, तवानाई होती है, आदमी चलते हुए जमीन पर पांव मारता है, कुव्वत जो है वो अपना इजहार चाहती है। ये जवानी कहां गलाई, हिसाब दो, एक एक लम्हे का हिसाब दो। वहां माल ही मिन ऐनक तसबहु व फीमा अनफक़हु, एक एक पाई का हिसाब दो, माल का कहां से कमाया था, हलाल से कि हराम से, और कहां खर्च किया था, गुलछर्रों में, अय्याशियों में, या नेकी के कामों में, अदाए हुकूक में, अल्लाह के दीन के लिए। 4 सवाल हो गए। 2 जिंदगी के बारे में, एक जिंदगी पूरी बहैसियत मजमूई कहा किस काम में लगाई, और खास तौर पर शबाब का दौर कहां लगाया। 2 सवाल माल के बारे में, कमाया कहां से, हलाल से कि हराम से, जायज से कि नाजायज से, खर्च कहां किया। और आखिरी सवाल व अम्मा अमिल अफीमा अलिमा, जो इल्म हासिल किया था उसमें अमल कितना किया। इल्म के अंबार लगाते चले गए और अमल के आगाज की भी नौबत ना आई। ये इल्म जो है ये उस रोज सबसे बड़ा वबाल बन जाएगा इंसान। इतना इल्म और अमल कुछ नहीं, बजाय के क्रेडिट का जरिया बने, ये उल्टा डेबिट का खाता बन जाएगा। ये जवाबदेही का एहसास है कि जिसकी वजह से इंसान की ट्रेजेडी जो है वो दोहरी है। कोई हैवान इतने बोझ तले नहीं, मुशक्कत की, मेहनत की, इस जिंदगी में ख़त्म हुए, उसके बाद कोई मुहासबा नहीं। इसको भी गालिब ने खूब कहा है कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। ये है वो ह्यूमन ट्रेजेडी। अब मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं, एक तो गौतम बुद्ध का फलसफा, उसके फलसफे का मेन थीम ये है सर्वम दुखम, ऑल इज पेन, ऑल इज सफरिंग। और उसने जो भी अपनी मेहनत की, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसे बाद में मिला क्या और क्या नहीं मिला। एक बात आपसे अर्ज कर दूं, गौतम बुद्ध के बारे में एक बहुत जय्यद आलिम, मेरे नज़दीक बर्रे सगीर पाक व हिंद के उलमा में जो इस सदी के उलमा हैं, उनमें उनका बहुत ऊंचा मकाम है, मौलाना मनाजिर हसन गीलानी रहमतुल्लाह अलैह। गीलान कस्बा है एक, बिहार का, वहाँ के रहने वाले थे। उनकी ज़िंदगी ज़्यादा गुजरी हैदराबाद दक्कन में, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उस्ताद रहे। उन्होंने गौतम बुद्ध के बारे में ये लिखा है कि मेरा ये गुमान है कि वो भी अल्लाह के नबी थे, और उसकी दलील दी है। कुरान मजीद में एक रसूल का जिक्र आता है, ज़ुल्किफ्ल, और ये ज़ुल्किफ्ल वो है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। कुरान मजीद में भी एक जगह जिक्र आया है। नंबर 2 ये कि किसी हदीस में उसकी कोई हमें वजाहत नहीं मिलती, ना हुजूर से पूछा गया, ना हुजूर ने उसकी वजाहत फरमाई। अब ये ज़ुल्किफ्ल है कौन? तौरात में जो नबियों के नाम आते हैं उनमें से किसी नबी का नाम ज़ुल्किफ्ल के आसपास नहीं बनता कि ये समझा जाए कि ये उस नाम की बिगड़ी हुई या बदली हुई शक्ल बन गई है। तो उन्होंने जो कहा है वो बात वजनी मालूम होती है इस एतबार से कि कपल वस्तु, कपल पे जो है वो अरबी में है नहीं, वो फे बनती है। तो ज़ुल्किफ्ल के माने किफल वाला, और ये किफल जो है कपल, कपल वाला, जिसको हम कहते हैं कपल वस्तु का शहजादा। तो उन्होंने ये कहा है कि गौतम बुद्ध के बारे में ये ख्याल, ये मैं अर्ज कर दूं कि इसको हम यकीन से नहीं कह सकते,
یہ ان کا گمان ہے، خیال ہے، واللہ عالم کہیں گے ہم، لیکن امکان ضرور موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں دنیا میں جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں نبی نہ آئے ہوں، لیکن ان کی تعلیمات اتنی بدل گئی ہیں کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکتے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر عیسائیوں سے ہم سمجھیں تو کبھی بھی انہیں اللہ کا نبی نہیں مان سکتے۔ یہ تو قرآن مجید نے آ کر حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل حقیقت ہمیں بتائی، ورنہ تو خدا کا بیٹا ثالث و ثلاثہ ان کو کیسے ہم مانتے؟ لیکن یہ کہ قرآن نے بتایا تو جان لیجئے ہو سکتا ہے کہ گوتم بدھ بھی اللہ کے نبی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ درجے میں کہیں گے، یقین سے نہیں کہتے۔ بہرحال گوتم بدھ نے اس دکھ، رنج، صدمہ، غم جو انسان کا مقدر ہے اس کا مشاہدہ کیا، اور پھر تپسیائیں کی، علم حاصل کیا، رشیوں منوں کے پاس گیا، اس نے کوشش کی کہ معلوم ہو سیلویشن کا راستہ کون سا ہے، اس دکھ سے نجات پانے کی کوئی سبیل بھی ہے کہ نہیں، اس غم سے، اس نجات سے، اس اندوہ سے انسان کسی طریقے سے چھوٹ سکتا ہے یا نہیں۔ اسی کو سیلویشن کہتے ہیں انگریزی میں، اسی کو ہندی میں نروان کہتے ہیں، اسی کو عربی میں نجات کہتے ہیں۔ ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، میں نے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں آپ کو وہ لفظ بتایا، نجات کی راہ۔ اچھا، جدید فلسفوں میں جن حضرات کو دلچسپی کی بات ہے انہی کے بارے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ جدید فلسفوں میں بھی ایک فلسفہ ہے وجودیت، ایگزسٹانشلزم۔ آپ نے نام سنا ہوگا سارترے، یہ فرینچ فلسفر، اور اس وقت دنیا میں جو نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے سارترے کے فلسفے سے۔ کرکیگارڈ پرانے دور میں اور سارترے اس دور میں، ان کے فلسفے کا نام ہے وجودیت، ایگزسٹانشلزم۔ اس کا مرکزی خیال بھی یہی ہے، انسان کے لیے دکھ ہی دکھ ہے، صدمہ ہی صدمہ ہے، رنج ہی رنج ہے۔ صرف یہ ہے کہ کچھ حساس لوگ ہوتے ہیں وہ صدمے کو زیادہ محسوس کرتے ہیں، کچھ ذرا ان کی حس جو ہے وہ کچھ ڈل ہو جاتی ہے، کند ہو جاتی ہے۔ وہ جو غالب کا شعر میں نے آپ کو سنایا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، ورنہ یہ ہے کہ انسان سوچے تو دکھ ہے۔ اب یہ دکھ جو ہے اس سے نجات کا کوئی راستہ بھی ہے کہ نہیں، یہ کوسچن مارک ہے، جس کا جواب ہے تیسری آیت میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جو ایک نا امیدی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم ہے تمام انسان برباد ہونے والے ہیں، تباہی میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں۔ اس سے جو ایک مایوس کن صورتحال سامنے آتی ہے، اس مایوسی سے نجات دلانے والی آیت ہے تیسری آیت۔ ایک راستہ ہے، یہ امید کی کرن ہے، تباہی سے بچ سکتے ہو، ابدی بربادی وہ بربادی۔ یہاں تو یہ ہے کہ ہم نے مشقتیں اٹھا لیں، فاقے جھیل لیے، تکلیفیں برداشت کر لیں، صدمے برداشت کر لیے، لیکن موت آئی، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں جھونک دیے گئے، وہ ابد الآباد تک کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جلن۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر ایک کھال جل جائے گی، جھلس جائے گی، اللہ اور کھال دے دے گا۔ دیکھیے یہ بھی جدید دور میں آپ کو معلوم ہوگا، بورس بکائی نے جو کتاب لکھی ہے، دی فرینچ سرجن، اس نے ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید نے جتنے نیچرل فینومینا کا حوالہ دیا ہے وہ بالکل سائنس کے مطابق ہے۔ آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ حس جو ہے وہ صرف کھال میں ہوتی ہے، کھال حساس ہوتی ہے، کھال اتر جائے نیچے جو ہے گوشت جلے گا، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ معلوم قرآن نے کہا ہے کہ جب کھالیں ان کی جھلس جائیں گی ہم نئی کھال دے دیں گے، تاکہ وہ سوزش جو ہے، وہ جلن کا احساس برقرار رہے، وہ ختم ہونے نہ پائے۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر اندر کا گوشت بھی حس والا ہوتا تو پھر کھال دوبارہ عطا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گوشت جلے گا، اس سے بھی جلن کا اور سوزش کا احساس ہو جائے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، کلما نضجت جلودہم بدلنا لہم جلودا غیرہا، جب ان کی کھالیں جھلس جائیں گی، جل جائیں گی، ہم ان کی کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ سوزش برقرار رہے۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ وہ اس میں جی سکے گا نہ مر سکے گا، نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا۔
موت کو پکارے گا، کاش کہ موت آ جائے جو مجھے اس مشقت سے اور مشکل سے چھٹکارا دلا دے۔ وہ موت جس سے اس وقت ہم بھاگتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اس جہنم میں جھونکے گئے تو پھر موت کو پکاریں گے اور موت نہیں آئے گی۔ اس عذاب سے، اس ابدی ناکامی سے، اس خسران سے، اس ابدی ہلاکت سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ وہ جو میدان حشر میں پکاریں گے لوگ، این المفر، کوئی جائے فرار ہے، کوئی جائے پناہ ہے؟ وہ جائے فرار، وہ جائے پناہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک راستہ ہے۔ تو آپ نے ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی ہمارے ساتھ قیامت کا منظر۔ تو اس ویڈیو میں بہت ساری باتیں کی ہے ڈاکٹر اسرار احمد نے، اور کافی دلچسپ باتیں کی اور اچھی باتیں کی اور اچھی لگی۔ اور اس میں پہلی ہی بات سٹارٹ کرتے ہو کہ کہاں ظاہر کیے وہ 70 سال، کہ اگر آپ کو 70-80 ایئرس دیے تو 70 سال آپ نے کہاں ظاہر کیا؟ آپ کا 10 ایئرس تو آپ کو نکال لو بچپنا، پھر اس کے بعد جوانی میں آپ نے کیا کیا، آپ نے کون سے حلال کام کیے یا حرام کام کیے، اس کا حساب کہاں ہے؟ کیونکہ انسان کی جو ینگ ایج ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، اسی میں اس کا حساب ہوتا ہے، اسی میں اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس نے کہاں ظاہر کیے وہ جوانی کے سال، یا پورا 70 سال بھی کہاں ظاہر کیا، کہ آپ نے عیاشیوں میں خرچ کیا۔ لوگ آج کل کی دنیا میں عیاشیوں میں خرچ کر لیتے ہیں اپنے جو جوانی کے سال ہے، تو پھر ان کا جو لیٹ ایج ہے ان کو سہن نہیں ہوتا اور وہ جی نہیں پاتے۔ وہ آج کل مطلب بیماریاں کافی آ گئی ہے اس کے حساب سے۔ تو آپ اگر آپ کی جوانی ہی آپ کنٹرول نہیں کرو گے، آپ علم نہیں لوگے، تو علم کی بھی بات کی گئی کہ اگر آپ نے علم لیا تھا قرآن کا تو آپ نے کتنا اس کو یوز کیا ہے، کہاں خرچ کیا ہے، وہ اچھی چیزیں حلال کام کیے یا نہیں کیے، تو یا حرام کامی کیے۔ تو یہ سارا حساب قیامت کے منظر، مطلب آپ کا آخرت میں یہ ساری چیزیں اللہ کو آپ کو بتانا پڑے گا۔ آپ کی آنکھیں، آپ کا منہ نہیں بولے گا اس دن، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان سب کچھ بولیں گے کہ اس نے گندی نظر سے آنکھوں سے دیکھا، تو آنکھیں بولے گی کہ گندی نظر سے دیکھا۔ تو بہت ساری چیزیں قیامت کے منظر میں۔ تو یہ تھا آج کا ویڈیو، اور بہت کچھ بولنا ہے پر کم پڑ جائے گا، تو اگلی ویڈیو میں ہم ملیں گے۔ تو کیسا لگا آج کا ویڈیو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کر کے بتا دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔